اسلام کے اندر فرع اور عتیرہ ہے ہی نہیں، یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں۔ اس مہینے کی صرف ایک ہی فضیلت ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تمام قسم کی تعریفات اور تحمیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس نے ہمیں آج اس دینی درس میں بیٹھنے کی توفیق بخشی، اور درود و سلام ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھلائے۔ محترم بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج اس درس کا عنوان ہے کہ ماہ رجب اور نام نہاد مسلمان۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ یعنی اس مہینے میں خصوصی طور پر قتل و غارت گری، جنگ و جدال، گناہ اور معصیت کے کام بدرجہ اولا ممنوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے ہیں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ انہیں شروع ہی سے سال کے 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، ادب کے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں، یعنی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ کے کام نہ کیا کرو۔ اب وہ مہینہ کون سا مہینہ ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، اس کی وضاحت آپ کو حدیث میں ملے گی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، ادب کے مہینے ہیں۔ 3 متوالیات، 4 میں سے 3 تو لگاتار ہیں، پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس حدیث کے اندر رجب مہینے کو مضر قبیلے کی طرف نسبت کیا گیا ہے، اس لیے کہ مضر قبیلے کے لوگ رجب کے مہینے کی زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ اور اس حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، ادب کے مہینے، یعنی
خصوصی طور پر ان مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، معصیت الہی، یہ سب ممنوع ہیں۔ باقی 8 مہینوں میں بھی ممنوع ہیں، لیکن خاص کر کے ان مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب و احترام کا مہینہ بنایا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی ان مہینوں کی ادب و احترام کیا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر بھی کچھ بدعات و خرافات تھی کہ رجب کے مہینے میں وہ خاص کر کے قربانی کرتے تھے اور اس کا نام رکھتے تھے عتیرہ، جسے رجبیہ بھی کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے رجب کے مہینے کی اس رسم کو ختم فرمایا۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا فرا ولا عتیرہ، اسلام میں نہ فرا ہے نہ عتیرہ ہے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ فرا کہتے ہیں اونٹنی کے پہلے بچے کو، جسے وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اسے کہتے تھے فرا۔ اور عتیرہ کہتے ہیں اس جانور کو، اس اونٹ کو جسے زمانے جاہلیت کے لوگ رجب کے مہینے میں اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کی تردید فرمائی شدت کے ساتھ کہ لا فرا ولا عتیرہ، اسلام کے اندر فرا اور عتیرہ ہے ہی نہیں، یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں۔ اس مہینے کی صرف ایک ہی فضیلت ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ادب و احترام کا خیال رکھو، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، قتل و قتال مت کیا کرو، گناہ کے کام سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ نیکی کماؤ، وہی نیکی جسے قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت کے لوگ اس مہینے کے اندر جو عتیرہ وہ کہتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی مسلمان، نام نہاد مسلمان، اس مہینے میں بھی ایک دن متعین کرتے اور کھاتے پیتے ہیں، جسے کہتے ہیں رجب کے کنڈے۔ اس کا کیا واقعہ ہے رجب کے کنڈے کا؟ رجب کے مہینے میں نہ کوئی خصوصی نماز ہے، نہ کوئی خصوصی روزہ ہے، نہ کوئی خصوصی عمرہ ہے۔ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں پہلا ہفتہ، پہلی جمعرات کو۔ اسی طرح 27 رجب کو جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اسی لوگ جو عمرہ کرتے ہیں تو اس کا عقیدہ ہے کہ اس کا الگ ثواب ہے، حالانکہ آپ کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ پھر رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں، جو کہ کسی بھی مستند روایت سے ثابت ہی نہیں، یہ سب موضوع اور من گھڑت باتیں ہیں۔ اس مہینے میں کوئی بھی خصوصی عبادت بندگی کی کوئی ایسی حدیث یا ایسی آیت کریمہ ملتا ہی نہیں ہے کہ خاص اس مہینے میں کیا جائے۔ پھر اس مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ آج اس مہینے کی حرمت و ادب کا مسلمان خیال نہیں رکھتے، بلکہ نیکی سمجھ کر بہت سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ رجب کے مہینے میں قربانی کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، اور وہ رجب کے مہینے میں کرتے تھے اور اسے عتیرہ کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تردید فرمایا کہ عتیرہ کا کوئی اسلام سے دور دور سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں عتیرہ کا۔ اسی طرح رجب کے جو کنڈے ہیں، جسے پہلے 22 رجب کو کرتے تھے، لیکن جب ان کی تحقیقات ہوئی تو آگے آ گئے کہ ایک ہفتہ 15 رجب، آج 14 تاریخ ہے رجب کے مہینے کی، کل 15 ہے۔ اب رجب کے کنڈے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان، نام نہاد مسلمان، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر یہ حلوہ، پوری اور دیگر چیزیں بناتے ہیں،
اور اسے اپنے گھر کے اندر ہی کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں کہ یہ کھڑے کھڑے کھانا چاہیے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اس طرح کرنے سے، اور اگر امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی فاتحہ پڑھ کر ان کی نام پر فاتحہ کرنا اور پھر کنڈے بنانا، یعنی کنڈے کے برتن وغیرہ میں پھر خاص پوری وغیرہ بنا کر، مٹھائی بنا کر اس میں فاتحہ پڑھ کر، اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ان کا واسطہ، رحمہ اللہ کا واسطہ دے کر اگر کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اس کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہیں جو کہ بالکل موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، قصے کہانیاں ہیں، ناول اور افسانے کی طرح ہیں، جسے کہتے ہیں داستان عجیب۔ داستان عجیب لکھی گئی ہیں، عجیب و غریب داستان ہیں، اور یہ داستان بالکل من گھڑت ہے، موضوع ہیں۔ آج مسلمان اسی گڑھی ہوئی داستان اور کہانی پر عمل کرتے ہوئے رجب کے کنڈے جو رسم بنا کر آج اس پر عمل کرتے ہیں اور بڑا ہی اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے ہیں انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ داستان یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک لکڑہارا تھا، وہ لکڑی کا توڑنے والا، لکڑی بیچنے والا، جنگل سے، بہت ہی تنگ دست تھا، غریب تھا۔ اب وہ تنگ حالی کو دور کرنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں دور دراز نکل گیا، بیوی کو چھوڑ کر 12 سال تک گھر ہی واپس نہیں آیا، لیکن کہیں بھی اسے خوشحالی نصیب نہیں ہوئی۔ جب وہ آدمی، وہ لکڑہارا جب چلا گیا 12 سال کے لیے، اب بیوی کیا کرے گی؟ تو بیوی مدینے کے جو وزیر تھے ان کے گھر میں کام کرنے لگی، جھاڑو وغیرہ لگاتی تھی۔ ایک دن امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا وہاں سے گزر ہوا، اور یہ جو لکڑہارا کی بیوی تھی وہ جھاڑو لگا رہی تھی بادشاہ کے گھر میں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ کہا کہ آج کے دن جو کوئی بھی کنڈے بنا کر، پوری وغیرہ بنا کر، اس میں میرے نام کا فاتحہ پڑھ کر، میرا واسطہ دے کر اگر اپنی مشکل پریشانی کو ذکر کرے، اور اگر میں نے اس کی پریشانی، اس کی مشکل کشائی مشکل دور نہیں کی، تو وہ قیامت کے دن میرا دمن پکڑ لے، اس کی جواب دہی میری۔ یہ سن کر لکڑہارا کی بیوی نے وہی رجب کے کنڈے بنائی، اور جس طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے بتایا تھا اسی طرح انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے شوہر جو 12 سال سے گھر نہیں آئے ہیں، در در بھٹک رہے ہیں، انہیں مال و دولت سے نواز، ہماری پریشانی کو دور کر۔ کنڈے نے رنگ لائی۔ اب اس کا شوہر جو 12 سال سے مارا مارا پھر رہا تھا، اسے زمین سے بڑا خزانہ مل گیا۔ اب وہ خزانہ لے کر اپنے گاؤں آ گئے، اور آنے کے بعد بادشاہ کے سامنے ایک بڑا خوبصورت گھر بنا دیا۔ بادشاہ کی بیوی اپنے چھت پر ایک بار چڑھی، اب دیکھا گھر کے سامنے ہی کسی کا بہت خوبصورت مکان ہے۔ کہا کہ اس کا مکان ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اسی کا مکان ہے جو آپ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتی، وہ اس عورت کا مکان ہے۔ اب اس عورت سے پورا ماجرا پوچھا کہ کیا بات ہے، تم تو میرے گھر میں نوکری کر رہی تھی، نوکرانی تھی، اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ میرے گھر کے سامنے تم اتنی خوبصورت گھر بنا لیے ہو؟ اب لکڑہارا کی بیوی نے وہ رجب کی کنڈے کا پورا قصہ سنایا کہ اس طرح میں نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے میری مشکل دور کی۔ یہ سب رجب کے کنڈے کا جو ہے یہ کمال ہے یہ۔ لیکن اس بادشاہ کی وزیر کی بیوی نے جھٹلا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی جھٹلانا تھا، اس بادشاہ کی بادشاہت ختم ہونے لگی، اور ایک ظالم و جابر بادشاہ نے اسے معزول کر کے خود وزارات پر بیٹھ گئے۔
اور پھر ان دونوں پر خیانت کا الزام لگا کر پہلے بادشاہ کو کہا کہ تم شہر سے نکل جاؤ، تمہیں اس شہر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں تربوز یا خربوز بیچ رہا تھا کوئی آدمی، اس کی بیوی کے پاس 2 درہم تھے، 1 درہم کا ایک خربوزہ لیا کہ راستے میں بھوک لگے گی تو کھائیں گے۔ اتنے میں جو وہ جابر و ظالم جو بادشاہ تھا، جو اس کو ہٹا کر یہ خود اس کی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے بیٹا جو ہے شہزادہ شکار کے لیے گیا تھا اور آنے میں کافی دیر لگا دی۔ اب بادشاہ کے دل میں کھٹک پیدا ہوا، جو نیا بادشاہ تھا، کہ شاید پرانا جو بادشاہ جس کو میں نے معزول کر دیا ہے، اس نے میرے بیٹے کو شاید قتل کر دیا ہوگا دشمنی نکالنے کے لیے۔ اور پھر جو اس بادشاہ کی جو بیوی تھی، جو تربوز لیا تھا اور ایک رومال میں باندھ لیا تھا، وہ جب اس کو پکڑ کر اس کو پکڑو، دونوں میاں بیوی کو پکڑ کے لایا گیا، اور جب اس کا رومال کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں بادشاہ جو دوسرا بادشاہ ہے اس کے بیٹے کا سر ہے۔ اب دونوں کو کہا کہ تم لوگ قاتل ہو، اس کو جیل کے اندر ڈال دیے۔ بادشاہ جو معزول کر دیا گیا تھا، پہلا بادشاہ، اس نے اپنے بیوی سے جیل خانے کے اندر کہنے لگا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے، پھر نہ جانے کیوں اتنی ذلت و رسوائی ہمیں مل رہی ہے، مجھے معلوم نہیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصوروار تو میں ہوں۔ پھر پورا واقعہ سنایا کہ میرے گھر میں جو عورت جھاڑو لگاتی تھی، انہوں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈے تیار کیے، اس کی وجہ سے اس کی پریشانی دور ہوئی، وہ خوبصورت گھر بنا لیے۔ مجھے جب واقعہ سنایا تو میں نے جو تصدیق نہیں کی، تکذیب کی، جھٹلا دیا، تو اسی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں کو یہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر وہ عورت رونے لگی، رات بھر توبہ کرنے لگی اور یہ عہد کی کہ اگر یہاں سے میں نکل گئی قید خانے سے تو اب میں ہر سال رجب کے کونڈے بھروں گی۔ اس کے بعد بادشاہ کا بیٹا اتنے میں صحیح سلامت، جس کا یہ شک تھا کہ وہ تربوز اس کا سر بن گیا تھا، وہ زندہ بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تمہارا سر تو اس عورت کے یہاں تھی، تم زندہ کے بہت خوش ہوئے۔ پھر بادشاہ جو پہلے کا بادشاہ تھا، اس کی بیوی سے واقعہ پوچھا تو اس کی بیوی نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا حال ہے کہ میں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی جو کرامت تھی اس کا انکار کر دیا تھا، اسی لیے یہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ دوسرا بادشاہ ظالم و جابر تھا، اس نے پھر پہلے بادشاہ کو پھر بادشاہ مانا کہ آپ ہی یہاں بیٹھو، وزارات آپ ہی سنبھالیے۔ اور اس کے بعد تمام لوگ جتنے بھی وہاں تھے سب نے یہ عہد کیا کہ اب ہم ہر سال رجب کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر کنڈے کا رسم منائیں گے۔ یہ واقعہ لکھا۔ اب یہ واقعہ جو ہے آج بھی نام نہاد مسلمان بڑی دلچسپی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لوگ اس واقعے کو سنتے ہیں جو کہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، بیکار فالتو باتیں ہیں۔ اس کا نہ کوئی قرآن میں ثبوت ہے، نہ حدیث میں کوئی ثبوت ہے، نہ ہی امام جعفر صادق رحمہ اللہ تبارک رحمہ اللہ نے اس طرح کے حکم دیا ہوگا۔ اب لوگ اسی سے کہ رجب کے کنڈے کہتے ہیں کہ نہیں، جتنی بھی اگر ہماری مشکل ہے تو یہ امام جعفر صادق گارنٹی لی ہے کہ ہم اس کی مشکل کشائی دور کرنے کی ذمہ داری میری ہے، اگر میں نہیں کی تو کل قیامت کے تم لوگ میری دامن پکڑنا۔ اب یہ واقعہ ہے، اسے کہتے ہیں داستان عجیب۔ یہ داستان عجیب نہیں ہے، عجیب و غریب ہے۔ یہ اس طرح کے واقعات سن کر نام نہاد مسلمان آج رسم کے طور پر رجب کے کنڈے بناتے ہیں، حلوہ پوری بناتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی بدعات و خرافات ہیں ان میں ہر چیز میں کھانے پینے ہی کہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کون تھے؟ سب سے پہلی کون تھے؟ وہ بڑے بزرگ نیک انسان تھے۔ انہوں نے اس طرح کبھی حکم دیا ہوگا یہ مانے گا ہی نہیں ایک آدمی کہ وہ کہے کہ میرے نام پر فاتحہ کرو، میرا وسیلہ دے کر تم اپنی مشکل پریشانی سناؤ۔ اگر میں نے دور نہیں کیا، مشکل اور پریشانی دور کون کرتا ہے؟
صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ فرماتا امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قیل۔ بتاؤ، اللہ فرماتا ہے کون پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور انہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ نہیں ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت رواں ہیں، وہ پریشانی کو دور کرتا ہے، یہ تو شرک ہے۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک آدمی امام جعفر کو شریک کر رہا ہے۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ ایک نیک انسان تھے، حضرت حسین بن علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خاندان سے تھے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے باقر رحمہ اللہ، یہ باقر کے بیٹے تھے یہ، یا ان کے پوتے تھے، اب پوتے تھے، پوتے کے بیٹے امام جعفر صادق، اور یہ بہت بڑے عالم تھے، دین کے داعی تھے، مبلغ تھے، اور لوگوں نے آج ایسی من گھڑت باتیں ان کی طرف منسوخ کر لی۔ اور محدث کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ جن گھر میں ان کی پیدائش ہوئی وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، اور انہوں نے کبھی پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن آج لوگ ان کے نام پر حلوہ پوری کھاتے ہیں، رجب کے کنڈے مناتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ رواج تھا، ایک رواج جس کا نام انہوں نے عطیرہ رکھا تھا، اور وہ بھی کھانے پینے کا ہی انتظام کرتے تھے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، کہا کہ عطیرہ کا، رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرنے کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ آج مسلمان رجب کے 22 تاریخ یا 15 تاریخ کو حلوہ پوری بناتے ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر، ان کے نام پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، جو بالکل موضوع من گھڑت باتیں ہیں، اسے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ لوگ سنتے ہیں، دل جمی کے ساتھ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے یہ۔ اسی لیے میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رجب کے مہینے کی حرمت کو آپ سمجھیے۔ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ ساری بدعات و خرافات ہیں، اور بدعات و خرافات سے میں بچنا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کیا، عطیرہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عطیرہ یعنی رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرنے کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اسلام کے اندر ہے ہی نہیں یہ چیزیں، رجب کے کنڈے بھی اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ پھر اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں گے تو اس کے جھوٹ ہونے پر کئی دلیلیں ہیں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی ہی نہیں، نہ ان کی وفات ہوئی۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کے تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 8 رمضان سن 80 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، 17 یا 18 تاریخ کو سن 83 ہجری میں، اور وفات ان کی ہوئی شوال کے مہینے میں 14 تاریخ کو سن 148 ہجری میں۔ اور جب تک وہ زندہ رہیں، بچپن سے لے کر 52 سال تک جب ان کی عمر تھی، تو مدینے کے اندر بنو امیہ کی حکومت تھی، اور ان کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ وہ کوئی بادشاہ وزیر کا کوئی وہاں گزر ہی نہیں ہوا، وہاں کوئی بادشاہ ہی نہیں بنے جو اس طرح کے واقعہ لوگوں کو سنائیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کی 52 سال کے بعد پھر وہاں بنو عباس کا جو ہے ان کی خلافت کا زمانہ آیا، اور ان کا دارالخلافہ جو ہے وہ بغداد انہوں نے بنایا۔ تو جو علماء کہتے ہیں کہ اس واقعے کی سب سے بڑی جھوٹ تو یہی ہے کہ اس دوران امام جعفر صادق رحمہ اللہ نہ پیدا ہوئے اس میں، اور جب تک وہ زندہ رہے تب تک وہاں بنو امیہ اور بنو عباس کی خلافت تھی، وہاں کوئی وزیر کوئی بادشاہ تھے ہی نہیں، نہ اس طرح کے کوئی واقعات پیش ہوئے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ ایک پرہیزگار، ایک نیک انسان، ایک دین کے داعی، ایک مبلغ، ایک بڑے پڑھے لکھے شخص تھے، عالم دین تھے۔ اب ان کی طرف یہ جھوٹ منسوب کرنا کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ذمہ داری لے رہا ہوں مشکل اور پریشانی دور کرنے کی،
یہ شرک ہے، اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نیکی اور ثواب سمجھ کر وہی عمل کر سکتے ہیں آپ اور ہم جو اللہ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نیکی وہی ثواب ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی فضیلت میں کوئی بات بتائی نہیں، نہ کوئی خوشخبری دی، نہ کوئی پیشن گوئی فرمائی، نہ آپ نے حکم دیا، نہ قرآن میں کہیں ذکر ہے، نہ کسی صحابہ نے ایسا عمل کیا، نہ تابعین، نہ طبع تابعین نے، نہ سلف صالحین نے ایسا کیا۔ نیکی سمجھ کر کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اسے ہی بدعت کہتے ہیں۔ آدمی نیکی سمجھ کر ہی کوئی اچھا کام کرنے جاتا ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے وہی بدعت ہے، وہی خرافات ہیں۔ اور یہ رجب کی سب سے بڑی بدعت یہی ہے کہ 15 رجب کے دن یا 22 رجب کے دن امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر پوری بنا کر، حلوہ اور دیگر چیزیں بنا کر کھانا کھلانا، خود کھانا لوگوں کو کھلانا۔ اب دیکھیں گے اب لوگ ان سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اب ایک میں بیان سن رہا تھا تو کہا کہ اگر پوری کے بجائے اگر مہنگی مٹھائی اگر کوئی کنڈے میں رکھ کر اگر فاتحہ پڑھے تو ان کی مشکل دور ہوگی یا نہیں دور ہوگی؟ تو بولا کہ اس میں تو زیادہ امکان ہے، کیونکہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں۔ کہاں تھا افلاطون، مہنگی مٹھائی بمبئی ملتے ہیں، کہاں تھا یہ کاجو کتلی اور کیا کیا نام ہیں مٹھائیوں کے، آپ دیکھیں گے نہیں تھا پہلے زمانے میں۔ پوری بھی تو نہیں تھی، پوری کی ایجاد کب ہوئی؟ تو حلوہ پوری یہ ساری چیزیں یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی پکائیے، کھائیے، لوگوں کو کھلائیے، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ اس طرح کا کوئی حکم ہی نہیں دیے ہیں، یہ تو ان پر بالکل جھوٹ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ یہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کے بہت سارے سچے واقعات پر مبنی باتیں ہیں جو لوگوں کو بتاتی نہیں۔ ان کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی مناظرہ ہوا، گئے ان کے پاس، آخری بات بڑھ جا رہی ہے 2-1 منٹ، کہ لوگوں کے اندر جو غلط نظریے ہیں آپ اب دیکھیں گے کہ اس میں مرد تو چھوڑیے، خواتین اس بڑے دلچسپی رکھتے ہیں، پکانے کی ذمہ انہی کی ہوتی ہے، پکائے کھائے لوگوں کھلائے اور سمجھ رہے ہیں کہ میری مشکل دور کریں گے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے جب سنا کہ کوفے کے اندر ایک آدمی اپنی قیاس سے فتویٰ بیان کرتا ہے تو آئے ان کے پاس، 3 سوالات پوچھے، میں ان میں صرف ایک کا آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے امام حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ قیاس سے کام لیتے ہیں، رائے قیاس کرتے ہیں آپ کسی مسئلے میں، آپ بتائیے کہ دین میں نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزے کی اہمیت زیادہ ہے؟ اب آپ بھی اگر رائے قیاس کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ نہیں، روزے نہیں، نماز کی اہمیت دین میں زیادہ ہے۔ اگر آپ بھی رائے آپ عقل یہی کہیں گے کہ نہیں دین میں نماز کی اہمیت زیادہ ہے، 5 وقت پڑھنا فرض ہے، رمضان کا روزہ صرف 1 مہینے میں فرض ہے۔ اب امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا اپنے رائے قیاس سے کہ نماز کی اہمیت دین میں زیادہ ہے۔ تو اب ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ اگر نماز کی اہمیت دین میں زیادہ ہے تو پھر خاتون کے لیے، خواتین ماؤں بہنوں کے لیے جب ان کی مخصوص ایام ہوتے ہیں، ماہواری ہوتے ہیں، تو روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، لیکن جب وہ ایام ختم ہو جائے تو پھر وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی، البتہ روزے کی قضا کریں گے۔ 5 دن 7 دن وہ جو نماز نہیں پڑھے گی اس کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے۔ اب آپ بتاؤ، آپ کہہ رہے ہیں کہ دین میں نماز کی اہمیت زیادہ ہے، تو یہاں تو بتا رہے ہیں کہ شریعت کے روزے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس طرح ان کے ساتھ کئی باتیں ہوئی ہیں۔
تو وہ ایسے شخص تھے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اب لوگوں کو اس طرح کے واقعات بتاتے نہیں ہیں، اب جو جھوٹے من گھڑت باتیں ہیں ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ حلوہ پوری کھاؤ، یہ ساری بدعت و خرافات ہیں، اور اس طرح کا عمل کر کے آپ اور ہم نیکی تو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر جان بوجھ کر اس طرح اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ نیکی تو حاصل نہیں کر پائے گا، البتہ وہ گناہگار ضرور ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا ہے، اور اگر کوئی نیکی سمجھ کے اسے کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے وہ عمل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الٰہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بدعت و خرافات سے بچ کر زندگی گزر کرنے کی توفیق دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر اسلام پر۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔